جی جناب، ہم نے روڈ میپ کی افادیت کو بھی جان لیا. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے آپ کی نیڈ اور آپ کے حالات. جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہوگا کیا کہ آپ تو چلے ہوں گے دنیا کو فتح کرنے، لیکن آپ کے گھر کے مسئلے مسائل آپ کو واپس کھینچ کے لے آئیں گے. تو وہ چیزیں کیسے فکس کرنی ہے، کیسے انڈرسٹینڈ کرنا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے جو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے میزلو ہیرارکی آف ہیومن نیڈس. پہلی جو نیڈ ہے اس آپ کی فزیولوجیکل نیڈس، جو ایک یاد ہے اگر زمانے میں، پرانے زمانے میں جو بابے ہوں یا کچھ اپنے آپ کے والدین سے پوچھا ہو، کبھی انہوں نے ریکال کیا روٹی کپڑا مکان کا ایک نعرہ لگا تھا. وہ کیوں لگا تھا اور کیوں وہ چلا تھا؟ اس لیے کہ لوگوں کی جو بیسک نیڈز وہ یہی ہیں، روٹی کپڑا مکان. اگر جب تک آپ کی بیسک نیڈز میٹ نہیں ہوگی تو آپ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اس چارٹ میں دیکھ رہے ہیں تو ایک سب سے ٹاپ پہ سیلف ایکچولائزیشن میں. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ سنتے ہیں، جن کو آپ مینٹر کہتے ہیں، جن کو آپ ایکسپرٹ کہتے ہیں یا لیڈرز کہتے ہیں، وہ موسٹ آف دا پیپل اس لیول پر بیٹھے ہوتے ہیں، 5ویں لیول پر. جب وہ وہاں پر بیٹھے ہیں تو وہ کام کر رہے ہوں گے جو آپ بھی کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تو آپ کا روٹی کپڑا مکان والے ہی مسئلے نہیں حل ہوئے. اور جب آپ وہ کر نہیں سکیں گے تو آپ کو فرسٹریشن بلڈ اپ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ پھر آتی ہے سیفٹی نیڈس. جب آپ کے پاس روٹی کپڑا مکان کی نیڈس پوری ہو جاتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے یار اب میں چیزوں کو سیفٹی رکھوں، مجھے تھوڑی سیکیورٹی ہو، ٹھیک ہے، میری ریسورسز، میری ہیلتھ، میری پراپرٹی چیزیں تھوڑی سی مینٹینڈ ہوں یا سیکیور میں کروں، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے لو اور بلانگنگ. جب انسان کے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا تو پھر کہتا ہے کوئی چاہنے والے بھی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی لوگ میری پذیرائی بھی کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ ریلیشن شپس آتی ہیں جہاں پہ امپورٹنٹ ہے. انسان کو آپ دیکھیے گا وہ لوگ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے لیکن ریلیشن شپ نہیں آتے ہیں، وہ کھوکھلے رہتے ہیں، وہ گرو نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ہیومن نیڈ ہے. پھر اس کے بعد جب انسان کے پاس یہ آتی ہے تو انسان پھر کہتا ہے اسٹیم، چوتھی لیول ہے کہ اب مجھے معاشرے میں رسپیکٹ بھی آئے، اب میں نے کچھ اچیو کر لیا ہے، ٹھیک ہے، میرا اسٹیٹس ہو، لوگ مجھے ریکگنائز کریں، صحیح ہے، مجھے فریڈم ہو، میرے پاس پاور ہو. اور پھر جب ہم اس سے آگے ہم جاتے ہیں تو پھر آ جایا ہے 5ویں اسٹیج سیلف ایکچولائزیشن کی. یہ وہ لیول ہے جہاں پر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو فائنینشیل کنسٹرینٹ نہیں ہوتی ہے. اس سارے کو بہتر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے 3 اس کو فردر ڈیوائڈ کیا ہے. اس کو ہم نے نام دیا ہے ہیلپ، بلڈ اور گرو کی سٹیجز. اگر آپ پہلی 2 نیڈس کو ملائیں گے، آپ کی فزیولوجیکل نیڈس اور سیفٹی نیڈس، تو یہ بیسک نیڈس ہے. جب تک یہ فلفل نہیں ہوں گی آپ نیکسٹ اسٹیج پہ نہیں جا سکتے. اور یہ پیرامڈ ہے، اگر آپ دیکھیں نا پیرامڈ ہے، ایک بھی بلاک یہ چیز نیچے سے نکال دیں گے تو اوپر سے آ کے گر جائے گا. سمجھ رہے؟ پہلے ہیلپ کی سٹیج ہے، پھر بلڈ کہ آپ اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں کہاں پر، بلانگنگس کے اندر اور اسٹیمز کے اندر، اور پھر گرو جہاں پہ آپ جا کے گرو کرتے ہیں. اس کو اگر فردر ہم ایکسپلین کریں تو اب آپ کو سامنے اور کلیئر ہو جائے گی. یہاں پہ میں نے 5 سٹیجز اپڈیٹ کی ہیں گروتھ کی، جو کہ آپ کی بزنس کی یا کیریئر کی کہہ سکتے ہیں. کہ پہلے لیول پر آپ کیا ہیں؟ امپلائی ہیں، کام کر رہے ہیں. اگر سیلف امپلائڈ کی بات کریں تب بھی آپ خود کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا فری لانسر ہیں تب بھی کام کر رہے ہیں. تو امپلائی ہے، پھر سیلف امپلائڈ ہے، پھر انٹرپرینیور ہے، پھر انویسٹر ہے، اور پھر فلانتھراپسٹ ہے. اور اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے اگر آپ ان دونوں کو سائڈ بائی سائڈ دیکھیں تو اب آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہوں گی کہ آپ ارلی سٹیج میں اگر بیسک نیڈس میں ہیں تو آپ کو اپنی اسکل سے پیسے کمانے ہیں. اور یہ جو پورا انویسٹر کے اندر اسکل کا آپ کو کورسز مل رہے ہیں، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہنر. اور میرا ایک مینٹر ہے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا، جو کہ 12 ایک بزنسز کو رن کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یوسف میرے ہمیشہ ڈاؤن ٹائم میں جب بھی بزنس ڈاؤن جاتا ہے تو مجھے ہمیشہ میری اسکل نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ہے. تو آج اگر آپ کوئی اسکل پراپر بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ آپ کے ڈاؤن زون میں بہت ہیلپ فل ہوگی. اور اس کو فردر ہم آگے جاتے ہیں، جو اب نیکسٹ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے. میں نے اس کو فردر ایک چارٹ کو ڈیوائڈ کیا ہے جس میں میں نے ان کیٹیگریز کے اندر ایک اماؤنٹ ڈالی ہے. جس طرح میں نے پرسنل نیڈ میں ڈالی ہے، لیٹ سپوز 10,000 روپے آپ کے لیے، لیٹ سپوز، اور اگر آپ کو فیملی کی بھی سپورٹ ہے تو 20,000. تو ٹوٹل ملا کے شاید 30,000 آپ کو یہاں ریکوائرڈ ہے. تو آپ شاید اس کیٹیگری سے اوپر آ سکتے ہیں، اس لیول سے اوپر. اسی طرح میں نے 20,000 ٹوٹل بنا کے وہ 60,000 ہے. پھر اس سے اوپر جاتے ہیں تو 40,000 اور 80,000 تقریباً 1,20 بن جاتا ہے آپ کا. اسی طریقے سے اور اوپر جاتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں ان فگرز کو، آج لیٹس ازیوم کہ آپ بیٹھے ہوئے 40,000 50,000 پہ، اوپر دیکھیں جو 2.5 لاکھ اور 5 لاکھ کو ملا کے 7.5 لاکھ بنتا ہے.
اگر آج 50,000 پہ بیٹھیں اور 7 لاکھ تک اگر آپ کی جمپ لگتی ہے تو پھر آپ کیا کچھ کر سکیں گے؟ آپ کا جو فائنینشیل کنسٹرینٹ رک جائے گی، مسئلہ نہیں ہے پیسوں کا، تو آپ کی موومنٹ، آپ کی گروتھ ایک ڈفرینٹ لیول پر چلی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو یہاں پہ میں نے ایک اسپریڈ شیٹ بھی دی ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ لوگ فل کریں گے، جو آپ کے اسائنمنٹس بھی ہے. کرنا سمپل سا اس کے اندر آپ کرنٹ جو آپ کے پاس نالج ہے اس کو لیتے ہوئے آپ نے اس گراف کو، اس ڈرافٹ کو اپڈیٹ کرنا ہے. مطلب یہ آپ کہتے ہیں کہ یار میری آج کل روٹی کپڑا مکان والی جو نیڈ ہے نا، اس کے لیے مجھے 10,000 نہیں، مجھے جو ہے نا کم از کم اپنی پرسنل نیڈ کے لیے جو ہے نا 30,000 روپے چاہیے. اوکے جی ٹھیک ہے. ساتھ اگر آپ کو فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یار مہنگائی بہت زیادہ ہے اور کم از کم جو ہے نا مجھے یہاں پہ 40,000 چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی جو پہلی نیڈ ہے اس کے لیے کم از کم آپ کو 70,000 چاہیے. اور ہم پیچھے بھی ایکسرسائز کر کے ہیں جہاں پہ انکم اور ایکسپینسز ساری چیزوں میں. تو اگر آپ یہ میٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ نیچے رہیں گے، آپ دنیا کے اندر کوئی چینج نہیں لا سکتے. تو آپ کی پہلی جو اسکل ہے وہ آپ کو اتنا ہیلپ آؤٹ کرے کہ آپ یہ 70,000 روپے کما رہے ہو. پھر اس سے اوپر آپ جاتے ہیں تو لیٹس اسیوم ہم اس کو فار دا ٹائمنگ میں پیچھے کیونکہ وہ پوری ایکسرسائز کرنی پڑ جائے گی. لیٹس وہ 60,000 آپ کو چاہیے تو آپ دوسرے پہ جاتے ہیں. 20 چاہیے تو آپ اس نیڈ پہ جاتے ہیں. جیسا اکثر لوگ کیا کہتے ہیں یار شادی کرنی ہے تو پہلا سوال یہ آتا ہے بھائی جان جیب گرم ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتنا کما رہے ہو. تو اب جب آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوگی تو اب آپ اس کے حساب سے اپنے آپ کو گروم کریں گے. اور آگے چل کے جب ہم اسکل کی بات کریں گے، جو میں آپ کو ڈفرینٹ لیولز آف اسکلز بتاؤں گا کہ وہاں پہ بھی آپ کس طرح گروم کر سکتے ہو، پیسہ کما سکتے ہیں. تو یہ اسائنمنٹ آپ نے لازمی کرنی ہے. ابھی شاید آپ پہلے لیول پہ اس کو فل اپ کریں. ہو سکتا ہے آپ میں سے ایک بندہ کہے یار میری جو سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج پہ نا مجھے کم از کم میری جیب میں 5 لاکھ روپے آ رہے ہو اور گھر والوں کے لیے تقریباً لیٹس اسیوم 7 لاکھ آ رہے ہو، جس کا مطلب ہے 1.2 ملین میں اگر منتھ کا کرتا ہوں تب میں اپنی مرضی سے جو میں کرنا چاہوں گا کر سکوں گا. اب آپ دیکھیں اس کو جب آپ فل کریں گے نا، اب آپ کے گولز ہلنا شروع ہو جائیں گے. آپ سوچ رہے تھے کہ یار میں تو جو ہے نا وہ $100 $200 $500 کی سروس اسکل کر کے تو ٹھیک ہے زندگی اچھی گزر جائے گی. لیکن اگر آپ کو یہ لیولز نظر آئیں سمجھیں، اگر آپ اس کے لیے آج اگر آپ کو سمجھ آ رہی تو یہ لیولز ہیں، آپ کی زندگی میں یہ لیولز آئیں گے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، مور دین 60-70% آف دا پیپل آر ناٹ ایبل ٹو کم آؤٹ فرام دیز 2 زون. فرسٹ 2 زون ان کی لائف زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. کچن 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 کچن، بس گھر کے ایکسپینسز، ابھی کچھ ہوا فردر. اور ایک اور چیز، آپ میں سے شاید اکثر لوگ یوتھ ہیں، ابھی آپ ارلی سٹیج میں، آپ کے پاس وہ رسپانسبلٹیز نہیں ہیں جو آگے چل کے آپ کے پاس آنے والی ہیں. دیٹ از اے رائٹ ٹائم، جتنا ہو سکتا ہے اسکلس کو سیکھیں، پالش کریں، گروم کریں تاکہ آپ وہاں پہ آگے جا سکیں. سو یہ اسپریڈ شیٹ بھی آپ لازمی فل اپ کریں، جو بھی ابھی آپ کی کرنٹ تھاٹ ہے، آئیڈیا، اس کے حساب سے کیسے جیسے ہم آگے جائیں گے یہ مولڈ ہوگی، چینج ہوگی. لیکن آپ کو ایک ویژن مل جائے گا کہ یار اکثر لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بزنس کرنا چاہتے ہیں تاکہ فائنینشیل فریڈم ہو. بھائی کیا ہے فائنینشیل فریڈم کی وہ اماؤنٹ؟ 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، کیا ہے اس کے لیولز کیا ہے جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے. جب آپ یہ کر لیں گے آپ کا طریقہ اسکل سیکھنے کا، امپلیمنٹیشن کا، کام کرنے کا وہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کے پاس ایک ڈائریکشن مل گئی جو روڈ میپ میں ہم نے بات کی ہے. تو اس اسائنمنٹ کو بھی فل اپ کریں، اور کیونکہ آگے چل کے ہمیں یہ ڈیٹا چاہیے ہوگا جو آپ کو نیکسٹ اسٹیپ پہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے جناب، تو یہ فل اپ کریں، پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.